جو ہمیں بتایا گیا کہ کنزمپشن جو فیول کی تھی ڈیزل اور پیٹرول کی، اس میں مارچ پچھلے سال اور مارچ اس سال میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک کرائسس ہے، تیل کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، لیکن فیول کنزمپشن 20 سے 25% زیادہ ہو گئی ہماری، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ بلینکٹ سبسڈی دینے سے الٹا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ پروپورشنٹلی امیر آدمی کو زیادہ ہو رہا ہے اور غریب آدمی کو کم ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی بھی یہ شرط تھی کہ جی آپ امیروں کو کیوں سبسڈائز کر رہے ہیں، آپ بلینکٹ سبسڈی دے کے تیل کے اوپر آپ ایک بڑی گاڑی والے کو بھی فائدہ دے رہے ہیں، آپ ایک غریب کو بھی فائدہ دے رہے ہیں، تو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جائیں۔ حکومت سندھ اور باقی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا بھی یہ خیال تھا کہ آپ نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینی ہے تاکہ جو ریسورس آپ کے پاس اویلیبل ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ قیمتیں بڑھائے، لیکن اگر آپ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تو وہ جو آپ کے اوپر قرضہ چڑھتا چلا جائے گا وہ بھی میں نے آپ نے دینا ہے، یعنی غریب آدمی نے بھی دینا ہے، امیر آدمی بھی دینا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم نے قیمتیں تو بڑھانی پڑیں گی، جیسے کہا گیا کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ آپ بلینکٹ سبسڈی، بلینکٹ فریزنگ آپ قیمتوں کی نہیں کر سکتے جب قیمت اتنی بڑھ گئی ہے دنیا میں اور آپ کو اتنا کاسٹ کر رہا ہے۔ ہاں آپ جو آپ کے پورسٹ پور ہیں یا جو لوگ اس سے افیکٹ زیادہ ہو رہے ہیں ان کو آپ اسکیم بنائیں۔ چاروں صوبوں نے اپنے اپنے تجاویز دیں، اس پہ کافی بحث مباحثہ بھی ہوا، کل بھی میرے خیال ہے 6-7 گھنٹے میٹنگ چلی۔ فائنلی جس پہ اگریمنٹ کی گئی کہ ہم 1 مہینے کے لیے ایک رجیم پہ کام کرتے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی کی، وہ میں آپ کو تھوڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا خیال ہے اس میں تھوڑا بھام رہ گیا کہ یہ کیسے کی جائے گی۔ اس کے 4 کمپوننٹس ہیں، میں ان چاروں کو باری باری بتا دیتا ہوں۔ 2 کمپوننٹ ایڈمنسٹر صوبوں نے کرنے ہیں اور اس میں صوبے اپنی طرف سے اور بھی کچھ ایڈیشنز کر سکتے ہیں جو کہ اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ صوبہ سندھ کے لیے ہماری کیا تجاویز ہیں۔ ایک کمپوننٹ وفاق نے کرنا ہے لیکن پیسے اس کے صوبوں نے دینے، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور چوتھا کمپوننٹ صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلوے فیئرز میں اضافہ نہیں ہوگا لوور کلاس کے، اس کے لیے وفاق پاکستان ریلویز کو پیسے دے گی۔ وہ یہ آخری تھا، اب میں پہلے پہ آ جاتا ہوں۔ ہمارا خیال تھا اور پھر یہ سارے صوبوں کا بھی خیال تھا، میرے خیال ہر ایک کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں ان کو کسی طریقے سے شیلڈ کیا جائے۔ پھر ہم نے سوچا کہ جی کیسے دیں، پیٹرول پمپ پہ آپ کیسے مینیج کریں گے، جی موٹر سائیکل والے کو کم قیمت پہ آپ پیٹرول دیں اور جو بڑی گاڑی والا آتا ہے اسے زیادہ دیں، پمپ والے کیسے، اس کو آپ مینیج نہیں کر سکتے۔ اس کا حل یہ نکالا ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ کتنی موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں۔ صوبہ سندھ میں نمبر 6.7 ملین، 67 لاکھ، 67 لاکھ جتنے بھی ہوتے ہیں، 67 ہوتے ہیں، 67 لاکھ موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری کے ساری روڈ پہ، اس لیے کچھ بالکل جنک ہو کے ختم ہو گئی ہوں گی۔ ہم نے اچھا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ موٹر سائیکل شاید ہو میرے نام پہ، میں نے بیچ دی ہو ناصر شاہ صاحب کو، انہوں نے رجسٹر نہیں کرائی ہو، اب وہ پیسے تو مجھے ملیں گے، ایک تو رجسٹر کرانی چاہیے۔ گورنمنٹ نے اس سلسلے میں اپنا رول ادا کیا ہے، تو آپ کی ضرورت بھی ہے لیگل، تو ہم نے اس کے لیے کہا کہ جی ہم 20 ورکنگ ڈیز کا حساب لگا کے اور 1 لیٹر پر ڈے 200 لیٹر
20 लीटर बनते हैं पर मंथ। पेट्रोल में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ, उससे थोड़ा ज़्यादा शायद हुआ है, लेकिन हमने कहा 100 रुपये हम हर मोटरसाइकिल वाले को दें। उसका हमने तरीक़ाकार भी बना लिया है। अब ये मैं गया था सूबों को कि क्या सिचुएशन है, एड्रेस कर रहा हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप पे उन्हें 100 रुपये कम नहीं मिलेगा। शायद ये ख्याल था कि जब लोग बताने गए तेल के जी मुझे आप जो है 4.5 हुए, उसमें क्यों दे रहे हैं, आपने मुझे 100 रुपये कम पे देना है, सरकार ने कहा है। शायद वो कन्वे होने में दुरुस्त नहीं हुआ। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2000, ये अप्रैल के लिए हुआ है, आज 3 अप्रैल है, लेकिन ये पूरे अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस एप्लीकेशन, और उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल है उससे कम लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊँगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा, एक्साइज डेटा वो तो उस ऐप पे आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा। शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। अगर मैं समझता हूँ मेरे नाम पे मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल है और मैंने वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला, नहीं आई, तो दैट मीन्स वो मेरे नाम पे नहीं है। उसको फिर चेक करना पड़ेगा कि नासिर शाह साहब अगर चेक करें नहीं है तो मेरे पास आना पड़ेगा कि जी आप इस तकरीबन 3 हफ्ते तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। इसके फ़वाइद भी थे और नुकसानात भी थे। फ़वाइद तो ठीक है जी, तेल की कीमत एक रही, लेकिन नुकसानात ये थे कि ये जो सब्सिडी कह ले वो ब्लैंकेट सब्सिडी थी। एक अमीर आदमी को भी वही फ़ायदा मिल रहा था और गरीब आदमी को भी वही फ़ायदा उस सब्सिडी का मिल रहा था। उससे हुआ ये कि जो हमें बताया गया कि कंजम्पशन जो फ्यूल की थी, डीजल और पेट्रोल की, उसमें मार्च पिछले साल और मार्च इस साल में, जब आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक क्राइसिस है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन 20 से 25% ज़्यादा हो गई हमारी, तो उससे ये पता चला कि ये ब्लैंकेट सब्सिडी देने से उल्टा नुकसान हो रहा है। फ़ायदा प्रोपोर्शनेटली अमीर आदमी को ज़्यादा हो रहा है और गरीब आदमी को कम हो रहा है। IMF की भी ये शर्त थी कि जी आप अमीरों को क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप ब्लैंकेट सब्सिडी दे के तेल के ऊपर आप एक बड़ी गाड़ी वाले को भी फ़ायदा दे रहे हैं, आप एक गरीब को भी फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाएं। हुकूमत सिंध और बाकी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का भी ये ख्याल था कि आपने टारगेटेड सब्सिडीज़ देनी है ताकि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, कोई नहीं चाहता कि कीमतें बढ़ाए, लेकिन अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो वो जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जाएगा वो भी मैंने आपने देना है, यानी गरीब आदमी ने भी देना है, अमीर आदमी भी देना है। तो इस सिलसिले में फिर ये फैसला हुआ कि जी हमने कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे कहा गया कि IMF ने भी कहा कि आप ब्लैंकेट सब्सिडी, ब्लैंकेट फ्रीजिंग आप कीमतों की नहीं कर सकते जब कीमत इतनी बढ़ गई है दुनिया में और आपको इतना कॉस्ट कर रहा है। हाँ, आप जो आपके पोरेस्ट पुअर हैं, जो लोग इससे अफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, उनको आप बताएं। चारों सूबों ने अपनी तजावीज़ दी, उस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ। कल भी मेरे ख्याल है 6-7 घंटे मीटिंग चली। फाइनली जिस पे एग्रीमेंट की गई कि हम 1 महीने के लिए एक रिजीम पे काम करते हैं टारगेटेड सब्सिडी की, वो मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा भाम रह गया कि ये कैसे की जाएगी। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, मैं उन चारों को बारी बारी
बता देता हूँ, 2 कंपोनेंट एडमिनिस्टर सूबों ने करने हैं, और उसमें सूबे अपनी तरफ से और भी कुछ एडिशंस कर सकते हैं, जो कि उसके बारे में मैं बताऊंगा कि सूबा सिंध के लिए हमारी क्या तजावीज़ हैं। एक कंपोनेंट वफाक ने करना है, लेकिन पैसे उसके सूबों ने देने, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और चौथा कंपोनेंट साहब ने वो कह रहे हैं कि रेलवे फेयर्स में इजाफा नहीं होगा लोअर क्लास के, उसके लिए वफाक पाकिस्तान रेलवेज़ को पैसे देगी। और ये आखिरी था, अब मैं पहले पे आ जाता हूँ। हमारा ख्याल था, और फिर ये सारे सूबों का भी ख्याल था, मेरे ख्याल हर एक की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनको किसी तरीके से शील्ड किया जाए। फिर हमने सोचा कि जी कैसे दें, पेट्रोल पंप पे आप कैसे मैनेज करेंगे जी मोटरसाइकिल वाले को कम कीमत पे आप पेट्रोल दें, और जो बड़ी गाड़ी वाला आता है उससे ज़्यादा दें, पंप वाले कैसे, इसको आप मैनेज नहीं कर सकते। उसका हल ये निकाला हमने कहा कि जी हमारे पास, हमें पता है कि कितनी मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। सूबा सिंध में नंबर 6.7 मिलियन, 67 लैक्स, 67 लाख जितने भी होते हैं, 67 होते हैं, 67 लाख मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारी के सारी रोड पे, इसलिए कुछ बिल्कुल जंक होके ख़त्म हो गई होंगी। हमने अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मोटरसाइकिल शायद हो मेरे नाम पे, मैंने बेच दी हो नासिर शाह साहब को, उन्होंने रजिस्टर नहीं कराई हो, अब वो पैसे तो मुझे मिलेंगे। एक तो रजिस्टर करानी चाहिए नासिर शाह के नाम पे, नासिर शाह को कहना चाहिए कि जी मेरे नाम पे रजिस्टर हो गाड़ी, और लॉ ये तो आपकी ज़रूरत भी है लीगल। तो हमने उसके लिए कहा कि जी हम 20 वर्किंग डेज का हिसाब लगा के, और 1 लीटर पर डे 200 लीटर, सॉरी 20 लीटर बनते हैं पर मंथ। पेट्रोल में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ, उससे थोड़ा ज़्यादा शायद हुआ है, लेकिन हमने कहा 100 रुपये हम हर मोटरसाइकिल वाले को दें। उसका हमने तरीक़ाकार भी बना लिया है। अब ये मैं आप मीडिया के तवज्जुद से हर मोटरसाइकिल ओनर को एड्रेस कर रहा हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप पे उन्हें 100 रुपये कम नहीं मिलेगा। शायद ये ख्याल था कि जब सुबह लोग भराने गए तेल कि जी मुझे आप जो है 450 कितना 452 है, उसमें क्यों दे रहे हैं, आपने मुझे 100 रुपये कम पे देना है, सरकार ने कहा है। शायद वो कन्वे होने में दुरुस्त नहीं हुआ। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2000, ये अप्रैल के लिए हुआ है, आज 3 अप्रैल है, लेकिन ये पूरे अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस एप्लीकेशन, और उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल है उससे कम लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊँगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा, एक्साइज डेटा वो तो उस ऐप पे आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा। शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। अगर मैं समझता हूँ मेरे नाम पे मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल है और मैंने वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला नहीं आई, तो दैट मीन्स वो मेरे नाम पे नहीं है। उसको फिर चेक करना पड़ेगा कि नासिर शाह साहब अगर चेक कर नहीं है तो मेरे पास आना पड़ेगा कि जी आप इसको ट्रांसफ़र करें मुझे। और हम आज से लेके ट्रांसफ़र मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फ़ी होती है 500 रुपये, वो हम माफ़ कर रहे हैं। तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, 2000 रुपये यानी 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। हम आज से शुरू नहीं करेंगे ये पेमेंट्स, लेकिन ये अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपये मिलेंगे सबको। आपने जैसी वो ऐप तैयार हो जाती है, जैसे मैंने कहा एट द मोस्ट 3 डेज, सब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जाके आप चेक करेंगे। और जब आप अगर मेरे नाम पे और मेरा आ जाती मोटरसाइकिल
تو میں اس کے اندر ایک IBN نمبر ہوتا ہے وہ ڈالوں گا, جو ہر جس کے اکاؤنٹ ہوگا, ہر موٹر سائیکل والے کے پاس اکاؤنٹ ہوگا. اگر نہیں ہے تو اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا, اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم اسی لیے دیا جا رہا ہے. IBN نمبر ڈالیں گے. اگر IBN نمبر پتہ نہیں تو اسی میں آپشن ہوگا کہ آپ بینک کا اکاؤنٹ نمبر اور بینک کی ڈیٹیلز ڈالیں. لیکن اگر آپ IBN نمبر ڈال دیں گے تو اس سے ساری ڈیٹیل آ جائے گی. آج سے 15 دن بعد, اراؤنڈ 15 اپریل یا اس سے ایک آدھ دن اوپر نیچے, ہم ٹرانسفر کر دیں گے جو بھی فائنل لسٹ ہمارے پاس آئے گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹائم دے رہے ہیں ہم کہ آپ ٹرانسفر کر لیں. ہم ٹرانسفر کر دیں گے 2000 روپے ٹو ایچ آتھینٹیکیٹڈ موٹر سائیکل اونر. تو میرا یہ مقصد ابھی اس پریس کانفرنس کا یہی تھا کہ میں آپ کی توسط سے موٹر سائیکل اونرز کو کہوں کہ جلد سے جلد آپ ٹرانسفر تو ابھی کرا سکتے ہیں نا, اس کے لیے تو آپ کو کسی ایپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی بھی جیو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے کہ آپ کے نام پہ کون سی گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے کہ نہیں ہے. یا موٹر سائیکل کا نمبر ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ میرے چلا میں رہا ہوں ہے میری, لیکن کسی اور کے نام پہ پتہ چل جائے گا آپ کو. آپ نے کرنا یہ کہ اگلے 15 دن میں وہ موٹر سائیکل اپنے نام پہ ٹرانسفر کرانی ہے, اگر آپ نے یہ اویل کرنی ہے سہولت. اگر آپ کے نام پہ آلریڈی ہے اور صحیح ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. دوسرے اسٹیپ میں آپ نے وہ ایپ, ہم اس کی تشہیر کر دیں گے پراپرلی. آپ میڈیا کی مدد سے ہی لوگوں کو بتائیں گے کہ اس میں جا کے آپ اپنا صرف جو ایڈیشنل ہمیں چاہیے ہوگا وہ IBN نمبر وہ ڈال دیں. اور 15 اور 20 اپریل کے درمیان حکومت سندھ فی موٹر سائیکل اونر 2000 روپے دے دے گی, جو کہ ایکولنٹ ہوگی 100 روپے سبسڈی فار 20 لیٹرز, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 20 ورکنگ ڈیز کی ہم نے حساب لگ کے 100% شاید یہ نہ ہو, لیکن یہ ایک سپورٹ ہو جائے گی. اور یہ ٹارگیٹڈ سپورٹ ہوگی ان لوگوں کے پاس جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں. یعنی پہلے تو جو اگر پیٹرول کی قیمت کوئی نہیں بڑھاتا تو میں اگر کرولا رکھتا ہوں یا لینڈ کروزر رکھتا ہوں تو مجھے بھی فائدہ ہو رہا تھا. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, امیر کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. موٹر سائیکل اونر کو ہم نے یہ سہولت دے دی. میں ختم کر لوں, یہ سوال آخر میں کر لیجئے گا. تو پہلی تو یہ سپورٹ ہے جو موٹر سائیکل اونرز کی ہے, اور یہ حکومتیں پروونشل گورنمنٹس خود دیں گی. دوسری سپورٹ ہے جو چھوٹے کاشتکار ہیں. اب میں اس کی بھی ریزن بتاتا ہوں. گندم کے لیے ہم نے کہا کہ جی 25 ایکڑ سے کم والے جو ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہم نے سپورٹ کی, ان کو DAP دی, یوریا دی. وہ کمپلیٹ ڈیٹا ہمارے پاس ہے, ہر چیز موجود ہے. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے, ایگریکلچر منسٹر بیٹھے ہیں ادھر, شکایت نہیں آئی ہمیں کہیں سے. پورے یہ 2-2.5 مہینے پروسیس چلا ہے کہ جی مجھے نہیں ملی اور میرے 25 ایکڑ سے کم ہے. کوئی اور ریزنز ہو سکتے ہیں, آپ کے نام پہ اگر زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن بڑی ٹرانسپیرنٹلی یہ کام ہوا. ہم نے ان کے لیے قیمت بھی فکس کی کہ 3500 روپے من گندم ہم خریدیں گے. این اس وقت جب اس نے اپنی گندم کی کٹائی کرنی ہے اور تھریشنگ کرنی ہے, قیمتیں بڑھ گئی ڈیزل کی. اب ان کو سپورٹ, مطلب 3500 روپے میں اگر ان کو 100 روپے من پہ بچنا تھا یا 200 روپے من پہ بچنا تھا, اب تو وہ نہیں بچے گا, وہ چلا گیا ڈیزل کے تھریشنگ کے خرچے میں. اگین 25 ایکڑ سے کم کے زمیندار جن کی تعداد تقریباً 3,36,000 ہے, اف آئی ریمبر, کچھ 100 اوپر نیچے ہوں گے, اور تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زمین ان کے پاس ہے. ان کو ہم 1500 روپے فی ایکڑ, جو ہمارا اندازہ ہے کہ جو ڈیزل کی پرائس انکریز ہوئی ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی. ہم ان کو, یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, یہ ہم ٹرانسفر کل سے شروع کر سکتے ہیں. میں سارے چھوٹے زمینداروں کو کہنا چاہتا ہوں, 25 ایکڑ سے کم والوں کو, کہ حکومت سندھ کی طرف سے, جیسے آپ سے ہم نے کہا ہے گندم بھی خریدیں گے ہم اس سے بھی پہلے, اس لیے گندم تو جب آپ ہمیں آ کے دیں گے
ہم اس کی پیمنٹ تب کریں گے. لیکن آپ کی مدد کے لیے ہم کل سے شروع کر دیں گے, کل یا پرسوں سے, کل سیٹرڈے ہے تو پرابلی منڈے سے ہوگا یہ کام, کہ 1500 روپے ان کے اکاؤنٹ, وہ ڈیٹیلز ہمارے پاس اکاؤنٹس کی ساری موجود ہیں, ان سے ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں چاہیے. ہم ان کو 1500 روپے فی ایکڑ تھریشنگ کی ایڈیشنل کاسٹ کی مد میں ان کو ٹرانسفر کر دیں گے. اگین چھوٹے زمینداروں کے لیے ہے, بڑے زمینداروں کو اپنے پاؤں پہ یہ شوق برداشت کرنا پڑے گا, اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوگی, یہ چھوٹے زمینداروں کو سپورٹ ہے. اور دوسری انٹرونشن یہ ہو گئی جو صوبے خود سے کریں گے. تیسری انٹرونشن پہ بہت بحث و مباحثہ ہوا, میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں چاہوں گا, سب کے الگ الگ تجاویز تھیں, اور پھر جو جس پہ 1 مہینے کے لیے کنسنسس ہوا کہ ہم اس کو آزما کے دیکھیں. صوبوں کی یہ میں بات بتا دوں کہ اس پہ مکمل اگریمنٹ نہیں تھی, لیکن ضرور ایک کنسنسس کرنا پڑتا ہے. اگر وفاق اور 4 صوبے اور مل کے بات کر رہے ہیں اور کچھ فرق ہے کہ کسی سوچ میں, تو ایک چیز پہ آنا پڑتا ہے. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی 1 مہینے کے لیے ہم یہ ٹرائی کریں گے, اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے وفاق نے اور صوبوں نے مل کے کہ وفاق اس چیز کو ایڈمنسٹر کرے گا, پیسے صوبے, میجورٹی پیسے صوبوں کی طرف جائیں گے, وفاق بھی تھوڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس میں, اس لیے کہ وفاق نے کہا ہے کہ جو ہم نے بلینکٹ سبسڈی دی ہے اس میں ہم نے صوبوں سے نہیں لیے پیسے, تو وہ تو ہم نے پوری خود بیئر کی ہے, لیکن یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے اس میں صوبوں کو پیسے دینے پڑیں گے, اور ہر صوبے کے اپنا حصہ ہے. اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ابھی. انٹرونشن کیا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹس اور گڈ ٹرانسپورٹ ہے, چاروں صوبوں میں ان کی رجسٹریشن کی ڈیٹیلز ہیں کہ سندھ میں کتنے ٹرک ہیں, کتنی بسیں رجسٹرڈ ہیں, کتنی آپ کی منی بسز رجسٹرڈ ہیں. اسی طریقے سے صوبہ پنجاب میں کتنے ہیں, صوبہ خیبر پختونخوا میں کتنے ہیں, صوبہ بلوچستان میں کتنی ہے, پھر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, گلگت بلتستان اور AJK. ان کو جو بسز ہیں, بسز میں پیسنجر ٹرک ہوتے ہیں, بسز یا منی بسز میں, ان کو 1 لاکھ روپے مہینہ, اور ٹرکس کو جو 2 ایکسل کے ٹرکس ہیں 70,000 روپے مہینہ, اور جو بڑے ٹرکس ہیں مور دین 2 ایکسلس کے ان کو 80,000 روپے مہینہ وہ دیا جائے گا. اگین رجسٹریشن کے نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے اندر بھی ہم نے کہا کہ جی صوبوں کو خود کرنے دیں, لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو چھوٹے صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا, اس میں رجسٹریشن گاڑیوں کی زیادہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنی گاڑیاں چلتی نہیں. آپ کو پتہ ہے لسبیلا کی رجسٹرڈ بسیں. صوبے, چھوٹے صوبوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس کو ہم نیشنلی چلائیں گے تاکہ سارے صوبے اپنے ایک فارمولا کے تحت کنٹریبیوٹ کریں. اس میں ضروری کیا ہے, جو انفارمیشن اگین یہ ایڈمنسٹر پروونشل گورنمنٹ نہیں کرے گی, ہم پیسے ضرور وفاق کو دیں گے, ایڈمنسٹر فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, ڈیٹا ہم دیں گے ان کو کہ جیسے ہمارے پاس لکھا ہے 27,297 بسز ہیں ٹوٹل صوبہ سندھ میں. 2-3 اس میں ضروریات ہوں گی. بس روڈ پہ ہونی چاہیے. روڈ پہ کیسے ہوگی تب پتہ چلے گا اگر اس نے اپنا ٹیکس دیا ہوا ہے, تو اس کو اپنے ٹیکس پہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا ہوگا. یعنی اس وقت وہ گاڑی صرف روڈ پہ چل سکتی ہے لیگلی جس نے اپنا ٹیکس جون 2026 تک دیا ہوا ہے, رائٹ, یہی نا. وہ اچھا ہم اس کے لیے ٹائم بھی دے رہے ہیں, اس لیے مہینہ ہے نا, یہ انشور کر رہے ہیں یہ پیسے آپ کو ملیں گے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹیکس آ کے جمع کرا دیں. اگر 5,000 روپے ٹیکس آپ کا رہتا ہے وہ آپ کرا دیں تاکہ آپ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں.
جیسے ہی آپ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے وہ ڈیٹا چلا جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی یہ بس جو ہے اس کی ساری چیزیں مکمل ہیں، یہ اونر کے نام ہے، یہ اس کا اگین اس کے لیے بھی اس کا آئی بی این نمبر وغیرہ ضرورت پڑے گی، یہ ہم وفاق کو دے دیں گے اور وفاق کو پیمنٹ اسے کر دیں گے، اور پھر صوبے جس طریقے کسی طریقے سے ایک ریمبرسمنٹ کا پروگرام ہے، وہ میں آپ کو ڈیٹیلز اس کے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا جو اینڈ یوزر کے لیے نا. تو اسی طریقے سے ٹرکس کا ہے، ₹1,00,000 بسز کے لیے پیسنجر وہیکلز جو بھی ہیں، اور ₹70,000 2 ایکسل کے ٹرک، 2 ایکسل سے زیادہ کے ٹرک کے لیے ₹80,000. اس سے وفاقی حکومت نے کہا کہ جی انفلیشن جو ہونی ہے، قیمتیں بڑی افراط زر بڑھے گا، اس سے انفلیشن کچھ کم ہوگی. سب لوگوں کے اپنے پوائنٹ آف ویوز تھے، میں ہو سکتا ہے اس سے فلی طور پہ اگری نہیں کرتا ہوں کہ یہ شاید بیسٹ طریقہ نہ ہو، لیکن جس چیز پہ اگریمنٹ ہوئی وہ چیز ہے افراط زر اس سے جس حساب سے بڑھنی چاہیے یہ سپورٹ ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. ابھی میں نے دیکھا پنجاب صوبے میں یہ اعلان ہوا ہے کہ جی اس لیے کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنی انٹرونشنز کرنا چاہیں تو کریں، کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر رہے ہیں. ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اتنی نہیں ہے، کم ہے، تو فری کریں گے تو میجورٹی لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ گورنمنٹ اونڈ جو ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ایک ایڈیشنل چیز جو حکومت سندھ کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے، اسی لیے میں نے ٹرانسپورٹ سیکٹری کو بٹھایا ہوا ادھر، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چاہے انٹر سٹی یعنی شہر کے اندر، چاہے انٹرا سٹی یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر، صوبہ سندھ کے اندر، صوبہ سندھ کے باہر نہیں، جو یہاں سے کراچی سے پشاور بس جاتی ہے وہ نہیں، لیکن جو ہمارے پاس بسز اور منی بسز، کوچز، ایون چھوٹے شہروں میں سوزوکیاں چلتی ہیں جو بلک میں اٹھاتی ہیں. ہم اس میں 3 ویلرز کو انکلوڈ نہیں کر رہے، اس لیے کہ ان کو مینیج کرنا ہمارے لیے کہ ان کی فیئر کے اندر وہ کوئی پرابلم نہ ہو، ایک مسئلہ ہوگا. ہم فار ایگزامپل ایک بس کو ₹1,00,000 مل رہا ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، ₹1,00,000 تو مل رہا ہے اس طریقہ کار سے. ہمارے حساب سے ایک شہر کے اندر جو بس چلتی ہے وہ دن میں 40 لیٹر تقریباً خرچ کرتی ہے، جتنا چلے گی شہر کے اندر والی، شہر سے باہر جو وہ زیادہ، اس کا الگ ہم نے رکھا ہے. 40 لیٹر کا مطلب ہے ڈیزل پہ تقریباً ₹200 کا فرق آیا ہے پر لیٹر، یعنی دن میں ₹8,000 اس سے ایکسٹرا لگیں گے ڈیزل کے مد میں. 8,000 کا مطلب ہے اگر ہم 30 دن اس کی رننگ لے رہے ہیں، کچھ دنوں میں کم بھی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ایوریج آؤٹ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، تو ₹80,000 10 دن کے، 30 دن کے ₹2,40,000. ₹1,00,000 ان کو ادھر سے ملیں گے جو پروونشل گورنمنٹ دے رہی ہے. ہم اپنی الگ سے اسکیم شروع کریں گے کہ 1,40,000 اس ٹائپ کی بس کو اور دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے انشور کرنا ہوگا کہ آپ نے کرایہ نہیں بڑھانا ہے. آپ کو کمپنسیٹ کر دیا نا ڈیزل کے لیے، جو ایڈیشنل ڈیزل کا خرچہ آ رہا ہے. تو آج سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سارے بس اونرز جو پبلک، یہ گڈس کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف پیسنجرز کے لیے کر رہے ہیں، پیسنجر ٹرانسپورٹ. گڈس کے لیے ان کو 70 اور 80,000 روپے مہینہ وہ ایک جنرل مل رہا ہے، جس سے جیسے فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کچھ کم ہوگی انفلیشن. ہر بس کو، اور جو اس میں جو چھوٹی سوزوکی وغیرہ ہیں جو چھوٹے شہروں میں چلتی ہیں ان کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ سارے ٹرانسپورٹرز کو، جو پیسنجر کے ٹرانسپورٹرز کو کہنا ہے کہ آپ نے کرائے نہیں بڑھانے. اس میں یہ اوبر یا ٹیکسی یہ شامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تھوڑے سے شاید غریب سے غریب آدمی بس میں یا موٹر سائیکل پہ جاتا ہے. اگین ہم تو چاہتے ہیں کسی پہ یہ افیکٹ نہ ہو، لیکن دنیا کے حالات ایسے کہ افیکٹ آئے گا. تو یہ چھوٹی جو غریب لوگ ہیں جو
موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کر دیا کہ ان کے سارے ایڈیشنل فیول کے حوالے سے جو خرچہ آ رہا ہے وہ کم کر دیا, اس کو ایکولائز کر دیا. اور ٹرانسپورٹرز کے لیے آج ہی سے ابھی بیٹھ جائیں گے, ہو سکتا ہے ابھی سے کچھ زیادہ نہیں ہو, لیکن یہ ریگولیٹڈ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, یہ بات کرتے ہیں یعنی صوبائی حکومت کے ساتھ, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور فیڈ اسٹیٹ کرتے ہیں. یہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ انشور کرے گا, سپورٹ ہم یہ دے رہے ہیں, یہ سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بسز اور منی وینز, کوسٹرز, چاہے انٹر سٹی چاہے انٹر سٹی, کراچی سے حیدرآباد جانے والی, کراچی سے مٹھی جانے والی بس بھی کرایہ نہیں بڑھائے گی, ہم اسے کمپنسیٹ کریں گے. ہم ایسے نہیں کہہ رہے کہ جی آپ ساری ہٹ لیں, حکومت کمپنسیٹ کرے گی. اور یہ ایڈیشنل ہے جو میں نے بتایا وفاق کی طرف سے, جو سارے صوبوں نے طے کیا, وہ کیا ₹1,00,000 بس کو دیں گے. ہمارے حساب سے ₹1,00,000 پہ بس کرایہ بڑھائے گی. وہ کہے گی جی 1,00,000 سے میرا کام نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا شہر کے اندر 1,80,000 1,40,000 اسے ایڈیشنل چاہیے. اور جو انٹر سٹی ہیں ان کے لیے ایک الگ فارمولا ہے, میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ان کو کچھ زیادہ ہے اس لیے کہ ان کی کنزمپشن فیول کی زیادہ ہے. تو حکومت سندھ کی طرف سے یہ پوری کوشش, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سے امپلیمنٹ کریں گے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے نہ بڑھے ڈسپائٹ اتنا بڑا جمپ فیول پرائسز میں آیا ہے. اس لیے کہ ہم ڈائریکٹلی ان اونرز کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں, اور اپنے جو غریب سے غریب تر ہمارا سیگمنٹ ہے لوگوں کا, ان کو سپورٹ کریں ڈائریکٹلی. اس لیے کہ وہ, ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے نا کہ جی ہم سے پیسے لے کے اور کرائے بڑھا دیں. اب یہ انشور کرنا ہے کہ ان کے کرائے نہ بڑھے. اس میں میں آپ کی مدد بھی چاہوں گا کہ کہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو رپورٹ کریں, تاکہ اس کو ہم انشور کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے نہ بڑھے. تو یہ تیسری سپورٹ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کی. چوتھی سپورٹ جو وفاق کر رہی ہے کہ ریلوے کے لوور جو ٹیئرز ہیں ان کے کرائے نہیں بڑھا رہی. جسٹ ٹو سمرائز, یہ جو ٹو ویلرز کی فل سپورٹ, اور انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. حکومت کھڑی ہے, پریشانی سب کو ہوگی, بڑی مشکل وقت ہے, لیکن ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ جو ہے فیول کی سپورٹ ہم آپ کو کر رہے ہیں تاکہ آپ کی فیول کے مد میں زیادہ خرچہ نہ ہو. چھوٹے فارمرز جو ان کو ایڈیشنل اچانک خرچہ آ گیا, ویٹ جب تھریشنگ کر رہے ہیں اس وقت, ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. وہ بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو کہ آپ اپنی تھریشنگ کریں. آپ کو ₹1,500 فی ایکڑ, جس کے 25 ایکڑ تک ویٹ گروورز ہیں, اس لیے انہیں کو ضرورت پڑ رہی نہ ملیں گے. ہم آگے بھی فارمرز کے لیے, اس لیے کہ ابھی سوئنگ کا سیزن بھی شروع ہو رہا ہے, اس میں بھی ٹریکٹر, تو اب ایک تو ہوگا کہ جی قیمتیں ایڈجسٹ ہوں گی اگر قیمتیں زیادہ بڑھیں گی, لیکن ہم اس سپورٹ کے لیے بھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, تو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ بیسٹ کیسے ہوگا. میں ختم کر لوں بس یہ. پیسنجر ٹرانسپورٹ جو ہے, بڑی پیسنجر بسز, ٹرکس, ان کو بسز سارے ₹1,00,000 مہینہ وفاقی حکومت کی طرف سے ملے گا جب وہ پورے کریں گے. یہ جب وہ کنڈیشنز پوری کرنی ہے نا کہ آپ کے نام پہ ہو, ٹیکس پیڈ ہو, یہ ساری چیزیں کرنی ہے, یہ انشور کریں. موٹر سائیکلز بھی, موٹر سائیکل کو ٹیکس تو نہیں ہوتا کوئی, ون ٹائم ٹیکس ہوتا ہے ان کا. ٹرانسفر ہم معاف کر رہے ہیں, ٹرانسفر فی. ہماری ایکسائز ڈپارٹمنٹ سیٹرڈے سنڈے کھلی رہے گی, جس نے ٹرانسفر کرانی ہے وہ کرائیں. تکالیف ضرور ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑا سموتھ ہو جائے گا, بڑی ہوں گی, لیکن اس میں مسئلے مسائل آئیں گے, ان کو ہم فیس کریں گے. ہم صرف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے غریب طبقے کے ساتھ ہیں, ان کو سپورٹ کریں. چوتھا, جو ٹرکس اور لارج وہیکلس کی جو گڈس ٹرانسپورٹ کرتی ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے